بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. محترم سامعین کرام، سلسلے وار قرآن کریم کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورۃ النور مکمل اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی جا چکی ہے. اب پیچھے سے ترتیب کے ساتھ آج آپ کے سامنے سورۃ المومنون کی شروعات ہو رہی ہے، اور ابھی آپ کے سامنے سورۃ المومنون سے آیت نمبر 1 سے لے کر کے آیت نمبر 11 تک چند آیات تلاوت کی گئی. سورۃ المومنون کو سورۃ المومنون اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ اس کے پہلی آیت کریمہ کے اندر دیکھیں گے کہ اللہ نے لکھا ہے، اللہ نے نازل فرمایا ہے، قد افلح المؤمنون. قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے. تو یہاں پر جو مومنون کا جو لفظ ہے، اسی وجہ سے اس کو المؤمنون کہا جاتا ہے. قرآن کریم کے اندر اس سورت کا جو آرڈر اور نمبر ہے وہ 23 یعنی 23 ہے. اور قد افلح المؤمنون کے اندر جو افلح ہے، افلح یہ فا لام ہا عربی کا مادہ ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے پھاڑنا، چھپانا اور کامیاب ہونا، بقا. یہ ساری چیزیں افلاح کے اندر آتی ہیں، فلاح کے اندر. اور فلاح سے ہی فلاح ہے. فلاح کہتے ہیں کسان کو. کسان جو ہے وہ زمین کو پھاڑ کر کے بیج کو اس کے اندر چھپاتا ہے، اور پھر وہی بیج جو ہے آگے بڑھتی ہے، نشو و نما پاتی ہے، بڑھ کر کے پک کر کے جب وہ غلہ تیار ہوتا ہے، پھل تیار ہوتا ہے، تو اس سے کسان فائدہ اٹھاتا ہے. تو گویا افلاح کا مطلب ہوتا ہے ایسی کامیابی جو کامیابی انسان کو اپنی محنت کے بعد ملے. یہ جو صورت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی آیت کریمہ کے اندر فرما رہے ہیں قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے. بالاتفاق یہ صورت مکی ہے، اور مکی صورتوں میں یہ اس دور میں نازل ہوئی جب ایمان والوں کا کامیاب ہونا بالکل نہیں تھا. دنیا کے جو ظاہری اسباب ہوتے ہیں، ظاہری جو کمیونیکیشنز ہوتے ہیں، ظاہری جو وسائل ہوتے ہیں، اس میں لگ نہیں رہا تھا کہ یہ لوگ کامیاب ہوں گے. جس وقت یہ صورت نازل ہوئی اس وقت ایمان والوں کے معاملات بالکل ختم ہو چکے تھے. ان کے اوپر عرصہ حیات بالکل تنگ کر دیا گیا تھا، اور ترقی کی اور کامیابی کی اور بچ نکلنے کی جتنی بھی راہیں تھی سب بند کر دی گئی تھی. ایمان لانے سے پہلے جن مسلمانوں کے پاس کاروبار تھا، ایمان لانے کے بعد وہ ختم ہو گیا تھا. اس کے جسٹ اگینسٹ میں، اس کے مقابلے میں مکہ والے تھے. یہ جو مکہ والے تھے ان کے پاس دولت کی ریل پیل تھی، اس وقت کا اقتدار تھا، کعبہ کے متولی تھے، جس کی وجہ سے لوگ ان سے ڈرتے بھی تھے اور ان کی عزت بھی کرتے تھے. ایسے حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کو نازل کیا، اور اس سورت کے اندر جو ابتدائی 10 آیات ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے ایمان والوں کی خوشخبری کے لیے نازل کیا کہ ایمان والوں تم کامیاب ہو. اور ان 10 آیتوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کے لوگوں کو بھی اور قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو یہ بتلا دیا کہ دنیا دار قسم کے لوگ جس چیز میں کامیابی سمجھتے ہیں وہ دراصل کامیابی نہیں ہے. دنیا کے اندر رزق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ایک انسان کے روزی مقدر میں اللہ نے اگر اتنا رزق دیا ہے، وہ اللہ اس کو ہر حال میں دے گا، ہر حال میں دے گا. اگر ایک انسان کے قسمت میں اللہ نے اس قدر روزی رکھی ہے تھوڑی، تو اللہ اس کو بھی ہر حال میں دے گا. اگر کسی کے مقدر میں اللہ نے اتنی روزی رکھی ہے اور وہ چاہے گا کہ ہم اتنی روزی کما لیں، ایسا ہو نہیں سکتا ہے. ایسا ہو نہیں سکتا ہے. جتنی مقدر کے اندر روزی ہے اللہ اتنی ہی روزی دے گا. لیکن دنیا کے پیچھے بھاگ کر کے کامیاب ہو جانا، یہ اصول اور ضابطہ جو بالکل غلط ہے. بلکہ اگر کامیابی چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 10 آیات 11 آیات جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس میں 6 صفات ہیں، 6 علامت ہیں.
جن کے اندر یہ 6 صفات پائے جائیں گے، جن کے اندر یہ 6 علامتیں پائی جائیں گی، دراصل وہی کامیاب ہوں گے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے تمام مومنوں کو، تمام مسلمانوں کو اور تمام انسانوں کو آگاہ کرتے ہوئے کہا قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ ایمان والے، اس کا مطلب دوسرا یہ بھی ہے کہ کامیابی کے لیے سب سے پہلے شرط یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اور ان چیزوں پر ایمان لایا جائے جس پر ایمان لانے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ ایمان والا ہونا پہلے شرط ہے۔ اور اس کے بعد کہا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو لوگ اپنی نمازوں میں خشوع خضوع برتتے ہیں دراصل وہی کامیاب ہے۔ خشوع خضوع کا مطلب ہوتا ہے عاجزی، کسی کے سامنے بالکل جھک جانا، اس کو کہتے ہیں عاجزی۔ اور خشوع کا جو عاجزی مطلب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی عاجزی جس کے اندر، دل کے اندر خوف ہو، ڈر ہو، اور آنکھ جو ہے وہ روب سے جھک جائے اور اس کا اثر پورے جسم پہ طاری ہو جائے۔ کوئی آدمی اگر کسی سے ڈر جاتا ہے تو اس کے سامنے بالکل ایسے جھک جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ نماز میں بالکل یہی حالت ہونی چاہیے انسان کی۔ جب کھڑا ہو تو انتہائی باادب، سر جو ہے وہ اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہونا چاہیے، پورا جسم، پورے خیالات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لگ جانے چاہیے۔ اپنے ایک ایک آیت کریمہ کے اندر، ایک ایک دعا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے۔ خیالات کو ادھر ادھر بکھیرنے کے بجائے خیالات کو کانسنٹریٹ کرنا چاہیے، ایک جگہ پہ جمع کرنا چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ اگر دوسری باتیں خیال کے اندر آئے تو اس کو جھٹک کر کے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے ہم کھڑے ہیں، ہم کو انتہائی باادب کے ساتھ، باادب ہو کر کے کھڑا ہونا چاہیے، انتہائی ادب کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اسی کو کہتے ہیں عاجزی، اور اسی کے بارے میں یہ پہلی صفت ہے جو انسان کے اندر پایا جانا ضروری ہے۔ اگرچہ نماز کے حصوں میں خشوع نہیں ہے، لیکن نماز ہماری اچھی طریقے سے رب العالمین کے بارگاہ میں قابل قبول ہو جائے، اس کے لیے عاجزی ضروری ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنے نماز میں عاجزی اختیار کی۔ اور اس کے بعد کہا والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ ایمان والے کامیاب ہوئے جو لغو اور بیکار باتوں سے دور رہتے ہیں۔ لغو کا مطلب دو ہو سکتا ہے اور دونوں ہی تفسیر کی گئی ہے۔ پہلا مطلب یہ کہ انٹرٹینمنٹ کے لیے کوئی کام نہیں ہونا چاہیے، جو انٹرٹینمنٹ کے لیے کرتے ہیں۔ جو کامیاب ایمان والے ہوتے ہیں وہ اگر تفریح تباہ کے لیے بھی کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں دنیاوی فائدہ نہیں بلکہ دینی فائدہ ہونا چاہیے۔ وہ ایسے کھیل کھیلتے ہیں یا اس طرح سے انٹرٹینمنٹ کرتے ہیں کہ اس میں بھی دینی اور دنیاوی دونوں فائدہ ہو۔ مثلا وہ تیراکی کرتے ہیں تو اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ اس میں بڑا مزہ آ رہا ہے، بلکہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اس میں ہمارے دین اور دنیا دونوں کا فائدہ ہو۔ اگر وہ رائڈنگ کرتے ہیں، گھڑ سواری کرتے ہیں، تو اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ اس میں ہماری جو ہے دنیاوی فلاح ہو جائے، بلکہ اس میں دین کا بھی فائدہ ہو، یہ بھی دماغ میں ہوتا ہے۔ تیر اندازی کرتے ہیں، اس طرح کی جو چیزیں ہیں جس میں دین اور دنیا دونوں کا فائدہ ہو، ایسی تفریح کرتے ہیں۔ خالی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، شیطان کا اعلی کار بننے کے لیے اور شیطان کے گود میں اپنے آپ کو سلا دینے کے لیے ایمان والے کبھی بھی ایسا نہیں کرتے ہیں۔ اس کا ایک مطلب ہے۔ اور دوسرا لغو کا مطلب یہ ہے کہ بیکار باتوں میں نہیں پڑتے ہیں۔ بیکار مطلب جھوٹ، فحش، بری باتیں، گانے، غیبت، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کی چغلخوری کرنا، کسی کی غیبت کرنا، یہ ساری چیزوں سے دور رہتے ہیں۔ صرف دور ہی نہیں رہتے ہیں بلکہ کبھی ایسے لوگوں کے سامنے سے گزر ہوتا ہے تو وہاں سے کترا کے نکل جاتے ہیں، اس میں بیٹھ کر کے ان کی باتوں کو سن کر کے مزے نہیں لیتے ہیں بلکہ وہاں سے کترا کے گزرتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی پہچان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ایسے ایمان والے کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ ایمان والے بھی کامیاب ہو گئے جو زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں۔ زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے پاکیزگی، بڑھوتری، نشو و نما، اور تزکیہ نفس کا مطلب ہوتا ہے اپنے نفس کو تمام طرح کی برے اخلاق سے پاک کرنا، آلائشوں سے پاک کرنا۔ زکوٰۃ کے مفہوم میں یہ تمام باتیں آتی ہیں۔ جو آدمی زکوٰۃ ادا کرتا ہے رب العالمین کے بارگاہ میں، اس کے دو فائدے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے اس کا مال بھی پاک ہوتا ہے اور اس کا نفس بھی پاک ہوتا ہے۔ اور دنیا والوں کا فائدہ یہ ہے کہ غریبوں کی مدد ہو جاتی ہے، اور دنیا کے اندر جو امیری غریبی کی جو تقسیم ہے، تھوڑا نہ تھوڑا لوگوں نے یہ کر کے رکھا ہے، امیری اور غریبی کی تقسیم یہ ختم ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں امیر ہونا اور غریب ہونا یہ بڑے ہونے کی علامت نہیں ہے۔
بلکہ بڑے ہونے کی علامت تقویٰ ہے. جس کے اندر جس قدر تقویٰ ہوگا رب کی بارگاہ میں اور ایمان والوں کی نظر میں وہی زیادہ بڑا ہوگا. تو کہا کہ وَهُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، جو زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں. زکوٰۃ کو مطلب یہ نہیں کہ زکوٰۃ جب چاہا ادا کر دیا، جب چاہا ادا نہیں کیا، بلکہ ان کی عادت میں ہے کہ یہ زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں. ان کی عادت میں ہے کہ یہ زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں. انہوں نے زکوٰۃ ادا کرنے کی پابندی اپنے اوپر کر لی ہے کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا اس میں سے زکوٰۃ ادا کیا. اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سورت مکی ہے اور زکوٰۃ جو ہے وہ مدینے کے اندر فرض ہوئی ہے. تو زکوٰۃ اگرچہ مدینے کے اندر فرض ہوئی ہے لیکن زکوٰۃ مشروع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور سے ہی ہے. اس لیے آپ مکی آیتوں کے اندر دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ایمان والے جو ہوں گے وہ نماز بھی قائم کریں اور زکوٰۃ بھی ادا کریں. اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھتے ہوئے کہا والذین هم لفروجهم حافظون. یہ بہت ہی اہم ترین بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر لی. شرمگاہ کی حفاظت، اس کا دو مطلب ہے. پہلا مطلب یہ کہ جو ستر کی جگہ اس کو چھپا کر کے رکھتے ہیں، لوگوں کے سامنے اوپر نہیں کرتے ہیں، یا ایسا کپڑا نہیں پہنتے جس سے جسم کی جو حصے نظر آئے. یہ عورتوں کے لیے بھی ہے اور مردوں کے لیے بھی. اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اپنی پاک دامنی کو ہمیشہ برقرار رکھتے ہیں. اپنی پاک دامنی کو ہمیشہ برقرار رکھتے ہیں. اپنی پاک دامنی کے اوپر آنچ آنے نہیں دیتے ہیں، اس پر داغ اور دھبا نہیں لگنے دیتے ہیں. ہمیشہ پاک دامنی کو اختیار کیے رہتے ہیں، اس کی پوری حفاظت کرتے ہیں. اللہ نے آگے بڑھتے ہوئے کہا والذین هم لفروجهم حافظون، وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین. ان کو اگر اپنی ضرورت پوری کرنی ہوتی ہے تو اپنی بیوی کے پاس ضرورت پوری کرتے ہیں یا اس لونڈی کے پاس ضرورت پوری کرتے ہیں جس کے وہ مالک ہوتے ہیں. اس آیت کریمہ سے دو بات معلوم ہوتی ہے. پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ دنیا کے اندر بہت سارے صوفی پرست لوگ جو صوفیت اختیار کیے ہوئے ہیں، رہبانیت اختیار کیے ہوئے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ نکاح کرنا صحیح نہیں ہے. کیونکہ جو لوگ ابھی ولی بننا چاہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے نکاح کر لیا تو بیوی بچوں کے جھنجٹ میں پھنس جائیں گے، عبادت ہم سے دور ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ کے اس ٹکڑے سے اس چیز کا بھرپور رد کیا ہے. رد یہ کیا ہے کہ ایمان والے جو ہوں گے وہ نکاح کریں گے اپنی بیویوں سے، جن سے وہ نکاح کرنا چاہتے ہیں ایمان والے ان سے نکاح کریں گے. اور نکاح کرنے کے بعد تقوی اور طہارت کے اندر مزید پاکیزگی آئے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کے خیالات صحابہ کرام کے درمیان آئے تھے. آپ بہت مشہور و معروف حدیث کو یاد کیجئے جس کو امام بخاری نے صحیح البخاری کتاب النکاح باب الترغیب فی النکاح کے اندر نقل کیا ہے کہ 3 صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس آئے اور پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے عبادت کرتے تھے. کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا کیا کہنا، کیا ان کی قرت ہوتی تھی، کتنے لمبے لمبے قیام ہوتے تھے، کیسی کتنی لمبی جو ہے رکعت ہوتی تھی، لمبے لمبے سجدے ہوتے تھے. ان لوگوں نے جب اس بات کو سنا تو اپنی عبادتوں کو کم سمجھا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ معاملہ ہے، جبکہ ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں، اس کے باوجود ایسے نماز پڑھتے تھے، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس میں سے ایک نے کہا کہ میں ساری رات جگوں گا اور رات میں بالکل نہیں سوؤں گا، پوری رات نماز پڑھوں گا. دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی بھی افطار نہیں کروں گا. تیسرے نے کہا کہ میں کبھی بھی نکاح نہیں کروں گا، ہمیشہ اللہ کی عبادت میں لگا رہوں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، یہ لوگ چلے گئے. بیویوں نے یہ بات بتلائی، کہا کہ بلاؤ ان تینوں کو. کہا جب وہ لوگ آ گئے تو کہا انتم الذی قلتم کذا وکذا، تمہیں لوگوں نے ایسا ایسا کہا ہے. کہا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کہا اما انی اخشاکم للہ واتقاکم لہ، دیکھو تم تمام لوگوں سے زیادہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تم تمام لوگوں سے زیادہ تقوی اختیار کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود راتوں کو میں سوتا بھی ہوں، جگتا بھی ہوں، بیویوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں. یہ جو تم لوگ سوچ رہے ہو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمارا طریقہ نہیں ہے. اور یاد رکھو جو میرے طریقے کے خلاف جائے وہ ہم میں سے نہیں. من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے طریقے کے خلاف جائے اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں. اس سے یہ پتا چلا کہ جو لوگ ابھی خانقاہوں کے اندر صوفیت اختیار کیے ہوئے ہیں، شریعت اسلامیہ کے اندر اس کی کوئی جگہ نہیں ہے. اور دوسری بات یہاں پر یہ معلوم ہوتی ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر کہا کہ جو لوگ شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ دو جگہ اپنی ضرورت کو پوری کرتے ہیں. کون کون سی جگہ پر؟ ایک اپنی بیویوں سے اور دوسری اپنی کنیزوں سے. کنیزوں سے کیوں؟ کیونکہ وہ ان کی ملکیت میں ہوتی ہیں اور ملکیت کی وجہ سے وہ حلال ہیں. تو مرد تو اپنی کنیز سے کر سکتا ہے، لیکن بعض عورتیں بھی مالدار ہوتی ہیں، ان کے بھی غلام ہوتے ہیں، تو کیا وہ غلام سے بھی ایسا کریں گے؟ تو غلام سے ایسا نہیں کر سکتے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک عورت نے اپنے غلام سے اس طرح کی بات کر لی، چونکہ وہ ان کے غلام تھے، غلام تھا ان کا، انہوں نے ان کے ساتھ صحبت کرا لیا اس عورت نے. جب یہ بات خلیفہ راشد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچی تو انہوں نے اس عورت کو بلایا اور کہا کہ تم نے ایسا کیوں کہا، کیوں کیا تم نے ایسا؟ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والے جو ہوتے ہیں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی بیویوں سے اور اپنی لونڈیوں سے وہ اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں، اسی لیے میں نے کیا. کہا کہ صحابہ کرام کے مجمع کو انہوں نے جمع کیا اور اس بات کو، اس معاملے کو ان کے مجمع میں ڈالا اور کہا کہ کیا یہ صحیح ہے؟ کہا کہ اس عورت نے اس آیت کا غلط مطلب نکالا ہے. مرد تو اپنے لونڈی سے کر سکتا ہے لیکن عورتیں اپنے غلام سے نہیں کر سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ غلام اس کی ضرورت کو تو پوری کر دے گا، صحبت کی جو ضرورت ہے، خواہش کی جو ضرورت ہے اس کو تو پوری کر دے گا، لیکن اس کا ذمہ دار اور نگراں نہیں بن سکتا ہے، کیونکہ جب تک وہ غلام رہے گا یہ عورت اس کی ذمہ دار رہے گی. اس عورت کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس غلام کو آزاد کرے اور پھر اس سے نکاح کر کے پھر اس سے اپنی ضرورت پوری کرے. تو اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ ایمان والے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور ضرورت صرف جائز طریقے سے ہی پوری کرتے ہیں. اس کے بعد فرمایا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. ان دونوں رستوں کے علاوہ دوسرا رستہ اختیار کرنے والا اس دنیا کے اندر اللہ کے حد سے آگے بڑھ جانے والا ہے. خواہشات کے ساتھ تین معاملہ ہو سکتا ہے. ایک، یا تو خواہشات کو بالکل کچل دیا جائے، ختم کر دیا جائے جیسا کہ صوفی لوگ کرتے ہیں، یا تو پھر خواہشات کو بالکل آزاد چھوڑ دیا جائے جیسا کہ مغربی ممالک میں، یورپین کنٹریز میں آج بنا ہوا ہے کہ جس طرح سے چاہے آدمی خواہشات کو پوری کرتا ہے. اور ایک یہ ہے کہ خواہشات کو بالکل عدل و انصاف کے ساتھ پورا کیا جائے. اسلام نے اسی طریقوں کو اختیار کیا کہ یا تو نکاح کرے انسان یا پھر اپنی لونڈی کے ساتھ اپنی ضرورت کو پوری کرے. دوسرا کوئی بھی طریقہ اختیار کرے وہ شریعت اسلامیہ کے اندر صحیح نہیں ہے. اور آگے بڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. اور وہ لوگ بھی کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنی امانتوں کو اور اپنے وعدے کو پورا کیا. امانت اور وعدہ یہ دو بڑی اہم ترین چیز ہے. اللہ کی طرف سے بھی ہے انسانوں کو اور انسانوں کی طرف سے بھی انسانوں کو ملتی رہتی ہے. بعض انسانوں سے بہت سارے وعدے کرتے ہیں، تو جو اللہ کا وعدہ ہے اس کو پورا کرنا اور جو لوگوں کی طرف سے وعدے ہیں اس کا پورا کرنا یہ بالکل ضروری ہے. ایمان والا جو ہوتا ہے وہ وعدہ خلاف نہیں ہو سکتا ہے. ایمان والے نے وعدہ کیا وہ ہر حال میں وعدے کو پورا کرے گا. اور جو آدمی وعدے کو پورا نہیں کرتا ہے، امانت کو ادا نہیں کرتا ہے، وہ خیانت کرنے والا ہے، وہ دھوکے باز ہے، وہ وعدہ خلافی کرنے والا ہے. اس کو کہتے ہیں غادر، جو دھوکہ دینے والا ہے. امانت کو پورا نہیں کرنے والا خائن ہے، خیانت کرنے والا، اور وعدے کو پورا کرنے والا نہیں پورا کرنے والا یہ وعدہ خلاف ہے. اور یہ دونوں چیزیں شریعت کے اندر بالکل ممنوع ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقت کی نشانی بتائی ہے کہ ایک منافق وہ ہوتا ہے جس کے پاس امانت دی جائے تو وہ امانت میں خیانت کرے. منصب کی امانت ہو، گفتگو کی امانت ہو، قول کی امانت ہو، مال کی امانت ہو جو اللہ کی طرف سے ملے یا لوگوں کی طرف سے ملے، ان تمام کو ادا کرنا مسلمان کے لیے ضروری ہے. اور جو وعدہ خلافی کرے اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق بتلایا ہے. اور اس کے بعد اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون. اور وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. دیکھیے، شروع میں بھی نماز اور آخری میں بھی نماز. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مومن کی جو ہے اصل چیز نماز ہے. نماز بغیر نماز کے مومن نہیں ہو سکتا، بغیر نماز کے مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. اور پہلی آیت کریمہ کے اندر اللہ نے فرمایا نماز کے اندر خشوع خضوع برتتے ہیں، اور یہاں پر بتلایا نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور نمازوں کی حفاظت ایک تو یہ ہے کہ نماز کو بالکل وقت پہ پڑھا جائے بغیر کسی عذر شرعی کے، محض اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کی غرض سے نماز کو لیٹ سے پڑھنا یہ مومنوں کا شیوا نہیں ہو سکتا ہے. نماز کو بر وقت پڑھنا، نماز کو باجماعت پڑھنا،
اور نماز جب پڑھنا تو بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھنا، یہ نماز کی حفاظت ہے۔ اس میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر مس ہوئی نماز کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ ایمان والے جو کامیاب ہونے والے ہیں وہ ہیں جو اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں۔ کس چیز کے وارث ہیں؟ دنیا میں زمین کے بھی وارث ہیں اور آخرت میں جنت الفردوس کے بھی وارث ہیں۔ الذین یرثون الفردوس، جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے اور اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ جنت الفردوس، اس کی تفسیر اور تشریح میں مفسرین نے کہا ہے اور اہل لغت نے کہا ہے کہ فردوس کا مطلب ہوتا ہے بالکل سرسبزی، ہریالی، جہاں پر بالکل ہریالی ہو، اور ایسا باغ جس کے اندر بڑے بڑے درخت ہوں اور درخت کے اندر پھول ہوں، پھل ہوں، یعنی ایسا باغ جہاں پر بڑے بڑے پیڑوں کے ٹھنڈے چھاؤں ہوں، پھولوں کی خوشبو ہو اور ہر طرح کے پھل ہو۔ اور جو جنت الفردوس ہے، جنت کے اندر بالکل جنت کے بیچوں بیچ میں بلند مقام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مانگنے کے لیے کہا کہ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہ مجھ کو جنت الفردوس دے۔ ایک حدیث ہے جامع ترمذی کی، جامع ترمذی ابواب التفسیر کے اندر، ایک صحابیہ ربیع بنت نضر، ان کا بچہ، ان کا بیٹا حارث بن سراقہ جنگ بدر کے اندر ایک انجانی تیر سے وہ شہید ہو گیا۔ ربیع بنت نضر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ میرا بچہ جو شہید ہوا ہے، بھلا بتائیے کہ اس کا کیا حال ہے؟ اگر اچھا حال ہے تو میں صبر کر لیتی ہوں، ثواب کی امید رکھتی ہوں، اگر اس کے ساتھ تکلیف ہے تو میں اس کے لیے دعا کروں گی، آپ بتلائیے۔ کہا کہ تیرا بیٹا جو ہے وہ جنت کے اندر فردوس بری میں داخل ہو گیا ہے، جو جنت کے بالکل بیچوں بیچ ہے اور بلند مقام پہ ہے۔ اس لیے ہمیشہ ہمیں جنت الفردوس کو مانگنا چاہیے، ہمیشہ جنت الفردوس کی طلب کرتے رہنا چاہیے، اور اس کے لیے جو اعمال ہیں اس کو انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یاد رکھیے، انسان عمل سے ہی آگے بڑھتا ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ خالی اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید لگا کر کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، اور اس کے بعد زندگی کے اندر اپنی منمانیاں کرتے رہیں تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر آخرت پانا ہے تو عمل کو پہلے لازم کرنا ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے فضل کی امید رکھنا ہوگا، تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔